MSI ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، صہیونی حکومت کا وجود ان تعلقات کا مرہون منت ہے جو شروع سے ہی سعودی عرب جیسے بعض عرب ممالک کے ساتھ تھے۔ شروع میں ہی صہیونی حکومت اور برطانیہ سے بعض عرب ملکوں کے تعاون کے بغیر صہیونی حکومت کے قائم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ پیارے دوستوں، جب انگریزوں نے آخری عثمانی حکمران سلطان عبد الحمید پر دباؤ ڈالا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کو بسانے میں تعاون کرے، تو سلطان عبد الحمید نے کہا، یہ تو برداشت ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ ہم فلسطین کو گوا دیں۔ سلطان عبد الحمید مسلم امہ کے غیرت مند حکمران تھے۔ انگریزوں نے سلطان عبد الحمید کی اس جرت کو دیکھتے ہوئے عثمانی حکومت کے زیر حکمرانی کام کرنے والے کچھ دوسرے لوگوں کا رخ کیا، جن میں سے ایک شاہ عبد العزیز تھے جو اس وقت نجد پر حکمرانی کر رہے تھے۔ انگریزوں اور شاہ عبد العزیز کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس میں یہ معاملہ طے پا گیا اور شاہ عبد العزیز نے اپنے دستخط کر کے واضح کر دیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کو بسائے جانے اور وہاں ایک یہودی حکومت کی تشکیل سے متفق ہیں اور اس کے لیے وہ ہر طرح سے مدد کریں گے۔ ناظرین اکرامی، آگے چل کر اسرائیلیوں نے خفیہ طور پر مختلف عرب گروہوں اور شخصیات سے تعلقات استوار کر لی۔ پھر جب بھی صہیونیوں کے جرائم پر مسلمانوں کے غیظ و غضب کے شعلے بلند ہوتے تھے تو خود بعض عرب ممالک اور عرب شخصیات فلسطینیوں کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی اور ان کے غضب کو شعلہ ور نہیں ہونے دیتی تھی۔ ان میں ایک بہت ہی اہم شخصیت سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل تھے۔ یہ محض الزام نہیں، شاہ فیصل کے بھائی شاہ خالد نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں اپنے بھائی کی طرف سے فلسطین جاتا تھا اور فلسطینیوں کو یقین دلاتا تھا کہ برطانیہ صہیونیوں کو مسلط نہیں ہونے دے گا اور وہ یقینی طور پر آپ کے حقوق کی حمایت کرے گا۔ پیارے دوستو، جب بھی کسی معاملے میں فلسطینیوں کا غصہ بڑھ جاتا تو عرب ممالک میں شاہ فیصل اور اردن کے شاہ حسین جیسے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس غصے کو کنٹرول کریں۔ ناظرین گرامی، اگر مسلمانوں میں منافق نہ ہوتے تو اسرائیل نامی ناسور ریاست کی سرجری بڑی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی تھی، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی۔ اب بھی اس ریاست کی سرجری کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، عرب کے بادشاہ اتنے عیاش ہیں کہ کوئی بھی شخصیت یا کوئی بھی ریاست اگر ان کو ان کا اصل چہرہ دکھائے تو ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے، اور عرب کے عیاش بادشاہ صرف اپنی تعریفیں سننا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی حقیقت بیان کرے تو اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، یا اگر کوئی دوسری ریاست کا بندہ ان کو چہرہ دکھائے اس کے داخلے پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ایک نامور شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد نے عرب کے عیاش بادشاہوں کو ان کا اصل چہرہ دکھایا تھا اور ان کو اصل حقیقت بتائی تھی، جس کی وجہ سے عرب ممالک نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی، اور عرب بادشاہوں کی آنکھوں پر عیاشی کی پٹی اتنی گہری ہو چکی ہے کہ انہیں فلسطین میں ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا، یا وہاں پر انسان نہیں بستے، یا وہ بچے کسی اور کے بچے ہیں۔ اس بے بسی کے عالم میں ہم مسلم عوام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے اور مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور غیرت ایمانی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔